تھے، اب کاشتکاری زراعت کے کھیلو ہے. نوح علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام جانتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام جانتے تھے، یوسف علیہ السلام ریاضی کا فن جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ گری کا فن جانتے تھے. اب یہ تمام انبیاء کی کام ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. ہمیں تو لوگ میں کیسے انکار کریں، کس بنا پر انکار کریں؟ تو میں بس علم کی تقسیم کا اطلاع ہوں کہ یہ عصری علوم ہو، یہ دینی علوم ہو، یہ دنیاوی علوم ہو، سب علم ہے. قرآن نے کہیں تقسیم نہیں کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزیں کا علم انسان کو عطا کیا، سب کو علم کہاں ہے. یہ تو انگریز نے تقسیم کی ہے. علی گڑھ مدرسے کا نصاب تبدیل کیا اس نے، قرآن نکالا، حدیث نکالا، فقہ نکالی، فارسی زبان نکالی، عربی زبان نکالی، اور ان کو تحفظ دینے کے لیے دوسرے مدرسے کے فائر کرنے پڑے گا. پاکستان بن گیا تب بھی آپ نے ہماری درخواست نہیں مانی کہ اب انگریز ہے نہ ہندو ہے، اور نصاب ایک کرتے ہیں تاکہ سب بچے ہمارے یکساں پڑھتے ہیں. یہ ڈیموکریسی نہیں مانی، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی. آج کس کے کہنے پر تم یہ خوبصورت خوبصورت معصوم الفاظ سے ہمیں ورگلا رہے ہو؟ ہم تو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں. کس مین اسٹریم میں؟ اپنے جو تمہارے کالج یونیورسٹیوں کے اندر ڈگری ہولڈرس ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اپنی ڈگریاں بغل میں لیے ہوئے کھڑے ہیں بے روزگار. ان کو تو روزگار دے نہیں سکتے، ہمیں روزگار کا لالچ دیتے ہو. ہم بتائیں گے آپ کو. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ جب آپ کے ہاتھ میں آیا تو اسلامیہ کالج بن گیا، اور آج اس کی کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے، بس اسلامیہ کالج جو تمہارے ہاتھ میں آیا. جامعہ عباسیہ بہاولپور جس میں مولانا شمس الرحمانی پڑھایا کرتے تھے، جامعہ شفیہ کے جو مدیر خواہ پڑھایا کرتے تھے، آج وہ عباسیہ کالج ہے. کسی قسم کی مذہبی دینی شناخت وہاں نہیں. اکاڑا میں اسکول کا سرکاری ہو گیا، آج اس کا نام نشان نہیں. صرف وہ مدرسے ہمارے نوٹس میں ہیں، جب وہ مدرسے سرکار کے ہاتھ میں آئے، ایک ہائی اسکول بن گیا، ایک کالج بن گیا. تو اب تک جو آپ کے ہاتھ میں کوئی مدرسہ آیا ہے دینی مدرسہ، اس کی تو شناخت آپ نے ختم کر دی. سارے مدرسے کیسے آپ حوالے کریں؟ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم آج اس وقت 21ویں صدی سے گزر رہے ہیں. اس کی 21ویں صدی کے پیچھے ایک 20ویں صدی ہے، اور 20ویں صدی کے پیچھے ایک 19ویں صدی ہے. زیادہ آگے نہیں جاتے. اگر ہم 19ویں صدی میں جاتے ہیں، برصغیر کی آزادی کی تحریک اور سیاسی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی. مجھے ایک فساد بتاؤ، ایک فساد کی مثال بتاؤ، یا شیعہ سنی کی، یا دیوبندی بریلوی کی، یا وہابی وغیرہ کی. کوئی ایک جھگڑا پورے برصغیر میں مذہبی حوالے سے نہیں. نہ قومیت کی بنیاد، نہ لسانیت کی بنیاد پر کوئی مثال موجود ہے. ساتھ اقتدار کی جنگ ضرور لڑتے تھے، لیکن کوئی اس قسم کا سوسائٹی کے اندر جنگ نہیں تھی. جب سے پچھلی صدی میں آپ نے اقتدار سنبھالا، آج تک فساد سے ہماری جانیں چھوٹ رہی، تباہی بربادی کر رہی ہے. ہماری خون ہے کہ تھم نہیں رہا. پھر قواریت کی بنیاد پر لڑائیاں ہمارے اندر، لسانیت کی لڑائیاں ہمارے اندر، قومیت کی لڑائیاں ہمارے اندر، صوبائیت کی لڑائیاں ہمارے اندر، وسائل پر جھگڑے ہمارے اندر. تمام فسادات اس کے بعد شروع ہوئے ہیں جب علماء کی قیادت کو تم نے دیوار سے لگایا، پیچھے تک کیا. اگر مغرب کو مذہب سے شکوا ہے تو اپنے مذہب سے کرے نا.
مجھ سے کیوں کرتا ہے؟ نئی ایجادات، سائنسی ترقی، نئے انکشافات ضرور پذیر ہوئے تو تمہارے کلیسا نے اور کلیسا کے اندر بیٹھے ہوئے تمہارے پوپوں نے تم پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. یہ کیا نئی باتیں آ گئی، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. یہ تنگ نظری تمہارے مذہبی قیادت نے کی ہے، ہماری مذہبی قیادت نے کوئی ایسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا. آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولوی صاحب نے 100 سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے، تو اس میں مولوی کا کیا گناہ ہے، فتوے کا کیا گناہ ہے؟ مولوی سائنسدان تو نہیں ہے. آپ کی سائنسی تحقیق آئی، آپ کی جدید تعلیم آئی، نئے تجربات آئے، وہ آپ نے قوم اور معاشرے کے سامنے رکھے. مولوی صاحب نے قرآن و سنت کی نظر میں اس کو دیکھا تو جائز ناجائز کا فتویٰ دیا. آج آپ کی سائنس میں تبدیلی آئی، آپ کی ایجادات میں ترقی آئی، آپ کے نظریے میں ترقی آئی، آپ نے نئی تھیوری پیش کی. اس نئی تھیوری کو پھر علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا، اس میں تبدیلی پائی تو اس کے رائے میں تبدیلی آ گئی. تو آپ کے نظریے اور تحقیق میں تبدیلی پہلے آئی ہے، میں نے تو اس کی بنیاد پر اپنا فتویٰ تبدیل کیا ہے. علماء کرام تو جو چیز سامنے آتی ہے اس کی بنیاد پر رائے بناتے ہیں کہ قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے یا نہیں رکھتے. لیکن مجھے تانا دے رہے ہو اور اپنا تحقیق نہیں ہو